بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفسیر جلالین سورہ آل عمران سبق نمبر 130۔ عزیز طلبہ، امید ہے بخیر عافیت ہوں گے۔ آج کا سبق انشاءاللہ وما محمد الا رسول سے لے کر آیت نمبر 148 واللہ یحب المحسنین تک ہوگا۔ تو آئیے عزیز طلبہ سبق کی ابتدا کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ ترجمہ دیکھیے، اور محمد ایک رسول ہی تو ہیں، قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں، افإن مات او قتل، تو کیا اگر وہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، تو کیا تم الٹے پاؤں لوٹ جاؤ گے، ومن ینقلب علی عقبیہ، اور جو کوئی الٹے پاؤں پلٹے گا، فلن یضر اللہ شیئا، تو وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑے گا، وسیجزی اللہ الشاکرین، اور اللہ تعالی جلد ہی شکر گزاروں کو جزا عطا فرمائیں گے۔ یہ عزیز طلبہ، اس آیت کا شان نزول صاحب جلالین نے خود بیان فرمایا ہے، تو فرما رہے ہیں وَنَزَلَ فِي هَزِيمَتِهِمْ، اور یہ مسلمانوں کی ہزیمت شکست کے موقع پر نازل ہوئی، لما اشیع ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قتل، کہ جب یہ بات شائع ہو گئی، مشہور ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید کیے گئے ہیں، وقال لهم المنافقون، اور مومنوں سے مسلمانوں سے منافقین نے کہا ان کان قتل، اگر وہ قتل ہو گئے ہیں، فارجعوا الی دینکم، تو اپنے پرانے دین کی طرف لوٹ جاؤ۔ تو یہ آیت اسی موقع پر نازل ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات مشہور ہو گئی جب ابن قمیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وار کیا اور آپ کے رباعتین جو ہے نا وہ ٹوٹ گئے، تو پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے ارادے سے بڑھا، تو مصعب بن عمیر سامنے آ گئے جو کہ صاحب الرایہ تھے، اور وہ شہید ہو گئے۔ ابن قمیہ نے کہا کہ اسے ایسا لگا کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا، اس نے کہا قتل تو محمدن، کہ میں نے محمد کو علیہ باللہ قتل کر دیا۔ اور روایت میں آتا ہے کہ ایک چیخنے والے نے چیخ لگائی، اور یہ کہا جاتا ہے کہ وہ شیطان تھا، کہ الا ان محمدن قد قتل، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے علیہ باللہ۔ تو یہ بات پھیل گئی لوگوں میں، اور لوگوں میں بہت زیادہ جنگ کے دوران جو ہے بہت زیادہ بے چینی کی کیفیت پیدا ہو گئی، اور یہ آیت اس موقع پر نازل ہوئی، وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے محمد مگر صرف ایک رسول ہی۔ یہ آپ نے مختصر المعانی میں پڑھا ہوگا، اس میں جو ہے نا قصر ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف رسول ہی ہے، تو اس میں ایسا نہیں ہے، یہ قصر قلب ہے، اور ایسی بات نہیں ہے، یہ جو حصر ہے نا یہ اضافی ہے، اور ایسی بات نہیں ہے کہ رسول کے سوا آپ کچھ بھی نہیں ہے، نہیں یہ بات نہیں ہے، بلکہ یہ کہ آپ صرف رسول ہیں، معبود نہیں ہیں۔ تو اسی کو آگے صاحب جلالین نے بیان کیا ہے، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل كغیرہ، جیسے کہ دیگر انبیاء قتل کیے گئے، ٹھیک ہے، زکریا علیہ السلام، انقلبتم علی اعقابکم، تو پھر جاؤ گے تم اپنے الٹے پاؤں، رجعتم الى الکفر، کفر کی طرف کیا تم لوٹ جاؤ گے پھر۔ والجملۃ الاخیرۃ محل الاستفہام الانکاری، نکتے کی بات بتا رہے ہیں صاحب جلالین کہ یہ جو اخیر جملہ ہے انقلبتم علی اعقابکم، یہ محل استفہام انکاری کا اصل محل یہ ہے، یعنی حمزہ استفہام کا جو ہے فإن مات، تو اس کے اوپر داخل ہے، مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فانقلبتم علی اعقابکم، کیا پھر تم پھر جاؤ گے اپنے الٹے پاؤں کی طرف، ای ما کان معبودا فترجعوا، حاصل معنی بتا رہے ہیں آیت کا کہ وہ معبود نہیں ہے، یعنی وہ تو صرف رسول ہے، وہ معبود نہیں ہے۔ تو حصر ابھی آپ کو سمجھ آئی ہوگی کہ کس چیز میں حصر ہے، کہ وہ صرف رسول ہی ہے، معبود نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ صرف رسول ہے اور کچھ نہیں ہے، فترجعوا کہ تم لوٹ جاؤ گے پھر۔ اور یہ آیت وہ آیت ہے جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے موقع پر پڑھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر جب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچ گئی، تو آج ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے، صحابہ کرام کی عجیب و غریب حالت تھی، عمر تلوار لے کے کھڑے ہوئے تھے، عثمان بالکل ساکت حالت میں کھڑے تھے، تو آپ آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بوسہ لیا، اور پھر آپ نے یہ باہر آ کر مسلمانوں کے سامنے یہ آیت پڑھی وما محمد الا رسول، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک رسول ہے، افإن مات او قتل انقلبتم، عمر فرماتے ہیں ہمیں ایسا لگا یہ آیت ابھی نازل ہوئی ہے، اور پھر سب کو یقین ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، یہ انتقال کے وقت کی بات ہے، ومن ينقلب على عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا وانما یضر نفسه، جو پھر گیا الٹے پاؤں تو وہ صرف اپنے آپ کو
نقصان پہنچائے گا. وسيجزي الله الشاكرين نعمه بالثبات, اپنی نعمتوں کا بدلہ دیں گے اللہ تعالیٰ بالثبات. صورت جزا کی صورت ہے کہ ان کو ثابت قدم رکھیں گے. وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا. وما كان لنفس, اور کسی نفس کو اختیار حاصل نہیں ہے ان تموت کہ وہ مر جائے, الا باذن اللہ, مگر یہ کہ اللہ کے حکم سے, اللہ کے حکم کے بغیر مر جائے. کتاب مؤجلہ, یہ ایک معین مدت ہے. ومن یرد ثواب الدنیا, اور جو دنیاوی زندگی کے ثواب کو چاہتا ہے, نؤتیہ منہا, تو ہم اس کو دے دیتے ہیں. ومن یرد ثواب الآخرۃ, اور جو کوئی آخرت کے ثواب کا ارادہ رکھتا ہے, نؤتیہ منہا, تو ہم اس میں سے اس کا ثواب دے دیتے ہیں, ہم دے دیتے ہیں. فسنجزی الشاکرین, اور ہم جلد ہی شکر گزاروں کو جزا دیں گے. یہ اس طرح. وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله بقضائه, اللہ کے اذن کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے ہی وہ اس کی موت ہوگی. کتابا مصدر, یہ مصدر ہے, مطلب ہے کہ مفعول مطلق ہے. ای کتب اللہ ذالک, یعنی اللہ تعالیٰ نے لکھ لیا ہے ایسا. تو کتب اس سے پہلے معذوف ہے, یہ مفعول مطلق ہے, اور مؤجرن اس کی صفت ہے. مؤجرن مؤقتا, یعنی مقرر, لا يتقدم ولا يتأخر, نہ اس سے آگے جا سکتے اور نہ اس سے پہلے ہو سکتا ہے, نہ مؤخر ہو سکتا ہے. فلما حزنتم, پھر تم کیوں بھاگ گئے؟ والہزیمۃ لا تدفع الموت, اور بھاگنا تو موت کو دفع نہیں کر سکتا. کیا تم موت سے بھاگ سکتے ہو؟ والثبات لا يقطع الحیات, اور ثابت قدمی حیات کو منقطع نہیں کر سکتی. تو موت کا سن کے تمہیں بھاگنا نہیں چاہیے تھا, اور ثابت قدم رہنا چاہیے تھا, کیونکہ ثابت قدم رہ کے زندگی تو موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو ثابت قدم رہ کے یہ ایسا تو نہیں تھا کہ تمہاری زندگی ہی ختم ہو جاتی. تو اللہ تعالیٰ تنبیہ فرما رہے ہیں یہاں پر, ومن یرد ثواب الدنیا ومن یرد بعملہ, یعنی جو اپنے عمل سے ارادہ رکھتا ہے, اپنے عمل کے ذریعے چاہتا ہے ثواب الدنیا, دنیاوی زندگی کو, ای جزاء منہا, یعنی دنیاوی زندگی کا بدلہ چاہتا ہے. تو مفعول بھی ہے اس کا, یرد ثواب الدنیا مفعول بھی ثانی ہے, جو چاہتا ہے دنیاوی زندگی کا, یعنی اس کی جزا, اس کا بدلہ چاہتا ہے. نؤتیہ منہا, تو ہم دے دیتے ہیں اس سے ما قسم لہا, جو تقسیم کیا گیا اس کے لیے. ولا حظ لہ فی الآخرہ, لیکن آخرت میں پھر اس شخص کا کوئی حصہ نہیں ہے. ومن یرد ثواب الآخرۃ نؤتیہ منہا, اور جو آخرت کی دنیا کا آخرت کا ثواب چاہتا ہے تو ہم اس کو دے دیتے ہیں. من ثواب, یعنی اس کا ثواب دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے, سورۃ اس کی سنجزی الشاکرین. وکأی من نبی قاتل معه ربیون کثیر فما وهنوا لما اصابهم فی سبیل اللہ وما ضعفوا وما استکانوا, اور کتنے سارے پیغمبر ہیں, کتنے سارے نبی ہیں جن کے ساتھ مل کر بہت اللہ والوں نے جنگ کی. وکأی من نبی قتل معه ربیون کثیر وکأی من نبی قاتل معه ربیون کثیر, کتنے سارے نبی ہیں جن کے ساتھ اللہ والوں نے مل کر جنگ کی. فما وهنوا, تو نتیجتاً اللہ کے راستے میں انہیں جو تکلیفیں پہنچی ان کی وجہ سے انہوں نے ہمت نہیں ہاری. فما وهنوا لما اصابهم, انہوں نے ہمت نہیں ہاری جو تکلیفیں ان کو پہنچی فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں. وما ضعفوا, اور نہ وہ کمزور پڑ گئے. وما استکانوا, جی وما استکانوا, اور نہ انہوں نے اپنے آپ کو جھکایا. واللہ يحب الصابرین, اور اللہ تعالیٰ ایسے ثابت قدم لوگوں سے محبت رکھتے ہیں, صبر کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ محبت رکھتے ہیں. یہ اس طرح ان آیات میں اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ مجاہدین احد کو یہ خطاب ہے کہ اس سے پہلے بھی بہت سے نبی, جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام, یوشع بن نون, ان کے ساتھ اپنی جماعتوں نے, اللہ والوں نے مل کر جہاد کیا, اور تمہاری طرح انہیں بھی بہت مصیبتیں دی گئی, تو خود بھی زخمی ہو گئے اور ان کے ساتھی مارے بھی گئے, بھوک پیاس سب کچھ ان کو لگا. تو انہوں نے ہمت نہیں ہاری, نہ جہاد کے وقت انہوں نے کمزوری دکھائی, نہ سستی دکھائی, نہ دشمن کے شان و شوکت سے ان کے حوصلے پست ہو گئے, بلکہ ثابت قدم رہے. تو اللہ تعالیٰ کو فرما رہے ہیں کہ ایسے ہی صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو محبت ہے. تو یہاں سے اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کائین کم کے معنی میں نبی قتل وفی قراءۃ قاتل والفاعل ضمیر. اچھا, قتل کے بارے میں دو قراءتیں ہیں. ایک قراءت اس کی قتل ہے جو کہ صاحب جلالین کے ہاں, مفسر کے ہاں ہیں, جنہوں نے اسی طرح بیان کیا ہے. اور ایک قراءت اس کی وہ ہے جو کہ ہم لوگ پڑھتے ہیں, وہ کہ من نبی قاتل. تو دونوں قراءتوں میں ترکیب الگ الگ ہوگی. یہاں پر آپ قراءتیں نوٹ فرما لیں, آگے ہم اس پر دیکھتے ہیں. قتل تو ایک قراءت مجہول والی ہے, اور فی قراءت, اور ایک قراءت قاتل معلوم والی ہے, قاتل والی, والفاعل ضمیرہ. اچھا, اب ترکیب کے اوپر آتے ہیں. اس صورت میں جب قراءت قاتل ہوگی تو ضمیر اس کا فاعل ہوگا,
اس کا فاعل ضمیر ہوگی ہوا ضمیر فاعل، یعنی کتنے نبی ہے کہ انہوں نے قتال کیا، ٹھیک ہے. اور قتلا کہ کتنے نبی ہے جن کو قتل کیا گیا، یعنی نائب فاعل ہوا ضمیر اس کا بنے گا. ایک ترکیب اس کی یہ ہے، اس صورت میں معہو خبر مقدم ہوگا اور ربیون کثیر مبتدا مؤخر ہوگا، ٹھیک ہے. ربیون موصول سے اگر مبتدا مؤخر ہوگا، معہو خبر مقدم ہوگا. تو وکائی من نبی قتلا یا قاتلا دونوں یہ الگ جملہ ہوگا، اور معہو ربیون کثیر یہ الگ جملہ ہوگا. دوسری ترکیب اس کی یہ ہے کہ وکائی من نبی قتلا یا قاتلا معہو ربیون کثیر یہ ایک ہی جملہ ہے. اس صورت میں قتلا کی صورت کی قراءت میں ربیون اس کا نائب فاعل بنے گا، اور قاتل کی صورت میں ربیون اس کا فاعل بنے گا، ٹھیک ہے. تو ترجمہ ہوگا کہ کتنے ہی نبی ہیں جن کے ساتھ اللہ والوں نے قتال کیا، ٹھیک ہے. تو شیخ الہند اور ثانی صاحب نے یہی ترجمہ کیا ہے، یعنی ربیون کو قتل کا یا نائب فاعل بنایا ہے یا قاتل کا فاعل بنایا. امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. یہ فی قراءت قاتل والفاعل ضمیرہ، تو مفسر کے ہاں صاحب جلالین کے ہاں قاتل والی قراءت میں فاعل اس کا ضمیر اس کا فاعل ہوگا، اور قتل والی قراءت میں نائب فاعل ہوگا جو کہ نبی کی طرف لوٹ رہا ہوگا. معہو خبر، معہو خبری مقدم ہے، مبتدا اس کا مبتدا ربیون کثیر ہے، ٹھیک ہے. اللہ والے ربیون اللہ والے رب کی طرف ہے، رب والے کثیر جمعون کثیرۃ یعنی بہت ساروں نے. فما وہنوا جو بنو کمزور نہیں ہوئے، ضعیف نہیں ہوئے، پست نہیں ہوئے، ٹھیک ہے. وہنوا جمع اصابہم فی سبیل اللہ ہے، جو ان کو مصیبت پہنچی. کیا مصیبت ہے؟ بیان اس کا من الجراح زخمیاں، وقتل انبیاءہم واصحابہم اور ان کے نبیوں کو قتل کیا گیا اور ان کے ساتھیوں کو قتل کیا گیا. وما ضعفوا اور نہ کمزور ہو گئے، عن الجہاد جہاد سے. وما استکانوا نہ وہ عاجز ہوئے. استکانوا کا مطلب ہے مطیع ہونا، عاجز ہونا، دب جانا. استکانت ان سے، ٹھیک ہے. استکانہ استکینو تو ماضی کا صیغہ ہے. تو خضعوا لعدوہم کہ پست ہو گئے، کمزور ہو گئے اپنے دشمن کے آگے. ایسا نہیں ہوا کما فعلتم حین قیل جیسے کہ تم نے کیا جب یہ کہا گیا قتل النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید کیے گئے. تو جیسے تم نے کیا ایسا نہیں ہوا. واللہ يحب الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں سے محبت رکھتے ہیں. علی البلاء جی صبر علی المصیبہ ہے، علی البلاء ہے، ٹھیک ہے. یہ صبر کی جو تین قسموں میں سے ایک قسم کی طرف اشارہ ہے کہ صبر علی المصیبہ ہے، یعنی جنگ کے وقت مصیبت آئی اس کے اوپر صبر کرے، یہ صبر علی البلاء ہے. یثیبہم محبت کرتے ہیں، مطلب یہ کہ ان کو ثواب دیتے ہیں. وما كان قولهم الا قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا ثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وما كان قولهم اور نہیں ہوتی ان کی منہ کی بات سوائے اس کے کہ الا ان قالوا کہ وہ کہتے ہیں ربنا اغفر لنا اے ہمارے رب ہمارے گناہوں کو بھی، ربنا اغفر لنا ذنوبنا ہمارے گناہوں کو معاف فرما، واسرافنا فی امرنا اور اپنے کاموں میں جو زیادتی ہوئی ہے اس کو بھی معاف فرما، وثبت اقدامنا ہمیں ثابت قدم رکھ، وانصرنا علی القوم الکافرین اور کفر کرنے والی قوم کے خلاف ہماری مدد فرمانا. تو وہ ان کے اوپر جب مصیبت آتی ہے تو وہ یہی والی دعا کرتے کہ ہمارے پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے اسراف کو معاف فرما اور ہمیں ثابت قدم رکھ اور ہماری جہاد میں مدد فرما. تو اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کو اور پوری امت کو درس سکھا رہے ہیں کہ اگر کبھی تمہارے اوپر ایسی مصیبت آ جائے تو ایسا کرنا. وما كان قولهم عند قتل نبيهم مع ثباتهم وصبرهم جی ان کے انبیاء کے قتل ہونے کے وقت ان کی بات صرف یہی ہوتی مع ثباتهم وصبرهم کہ وہ اس کے باوجود اس کے کہ وہ ثابت قدم ہوتے اور صبر کرتے. کیا کہتے؟ الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا اسرافنا تجاوزنا الحد، ہم نے جو حد سے تجاوز کیا اس کو بھی معاف فرمانا. فی امرنا ہمارے معاملات میں ایذانا بان اصابهم لسوء فعلهم وهضما لانفسهم جی یہ اعلان کرنے کے لیے کہ یہ جو مصیبت بانما اصابهم جو مصیبت ان کے اوپر آئی لسوء فعلهم وہ ان کے برے اعمال کی وجہ سے آئی، جو بھی مصیبت ان کو پہنچی اپنے ان کے برے اعمال کی وجہ سے، وهضما لانفسهم اور ان کی اپنی کسر نفسی کی وجہ سے ایسا ہوا. ثبت اقدامنا تو یہ دو جیسے ایک تو اعلان یہ بتانا چاہ رہے ہوتے تھے کہ ہمارے برے فعل کی وجہ سے یہ ہوا، اور دوسرا یہ کہ اپنے نفس کو بتانے کے لیے اس طرح کی دعا کر رہے. ثبت اقدامنا بالقوة الجہاد جی صورت اثبات قدم کہ جہاد میں ہمیں قوت عطا فرما. انصرنا علی القوم الکافرین فاعطاهم اللہ ثواب الدنیا حسن ثواب الآخرہ چنانچہ اللہ نے انہیں دنیا کا انعام بھی دیا اور آخرت کا بہترین ثواب بھی. واللہ یحب المحسنین اور اللہ ایسے نیک لوگوں سے محبت کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے صبر و استقلال اور ان کی ثابت قدمی کی وجہ سے ان کو دنیا کی بھی جزا دے دی، یعنی فتح و نصرت دے دی اور مال و غنیمت دے دیا، اور آخرت میں بھی ان کو بڑا اجر و ثواب ملے گا. جی فاتحم اللہ ثواب الدنیا
النصر والغنیمت. جی صورت ثواب دنیا، دنیا کے ثواب کی صورت کیا ہے کہ نصرت آئی اللہ تعالیٰ کی، والغنیمت اور مال غنیمت ملا، وحسن ثواب الآخرہ اور آخرت کے ثواب اچھا ثواب بھی ان کو ملے گا. الجنہ اس کی صورت کیا ہے، اس ثواب کی صورت کیا ہے، اس کی تفسیر بتا رہے جنت ملے گی. وحسنہ اور اس جنت اس کا حسن، اس ثواب کا حسن کیا ہوگا، التفضل فوق الاستحقاق کہ مستحق ہونے سے جتنے کا بندہ مستحق ہوگا اس سے کہیں زیادہ فضیلت والا دینا. یعنی انسان وہ بندہ نے جتنا عمل کیا ہوگا اس کا مستحق نہیں ہوگا، بلکہ اس کا مستحق تو نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ اس سے بڑھ کر اس کو عطا فرمائیں گے. واللہ محب المحسنین. یہ اس طرح بات کے سبق سے متعلق سوال ہے کہ کون سے صحابی کی شکل و صورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی جلتی تھی اور ان کی شہادت کے وقت یہ بات شائع ہو گئی تھی، مشہور ہو گئی تھی کہ آپ قتل ہو گئے ہیں. صحابی کا نام کمنٹس میں ضرور لکھیے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں جلالین پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.